على الفلاح ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضع کما امر، جس نے سنت کے مطابق وضو کیا، فاحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لیا تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ پاک اس خوش نصیب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر عشاء کے ٹائم وضو کیا ہے، فجر سے پہلے موت آ گئی تو اس کی روح کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اگر فجر ٹائم وضو کر لیا تو زور سے پہلے، زور ٹائم وضو کر لیا تو عصر سے پہلے، 5 وقت وضو کے بعد یہ کلمہ شہادت جو ایسا خوش نصیب ہے جس کے استقبال کے لیے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے بھی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ کلمہ شہادت ہے جو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، یہ ہم نے کلمہ شہادت میں اقرار کیا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت بڑی ذات ہے، اس کی بڑائی کا ہم انسان اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 5-6 فٹ کا انسان اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی ذات ہے؟ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو فرماتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، او میرے محبوب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ زیادہ جھگڑے اور زیادہ دھوکے ہمیں اس وجہ سے دیے جاتے ہیں کہ ہمیں عربی کا ترجمہ نہیں آتا۔ ترجمہ آ جائے تو پھر اذان سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 5 ٹائم صدائیں یہی آتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز شروع کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے اور فرماتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ رکوع جاتے تو فرماتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اپنی پیشانی اللہ کے آگے سجدے میں رکھ دیتے اور کیا فرماتے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب پیغمبر کو بھی یہی بولا ہے کہ بس اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یہ تم سوچ ہی نہیں سکتے، تمہاری عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ تم سوچ سکو کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ بس یہ بولو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ میری اور آپ کی عقل محدود ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ اللہ ہماری سوچ سے زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہماری سوچ کی حد ختم۔ یہ سوچ تو اتنی محدود ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی کتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ آج کے سائنسدان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، کہتے ہیں جو ہمیں سورج نظر آتا ہے نا، یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ساری زمین اور 10 لاکھ اس کے مثل ہو، 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا ہے، پھر تیسرا اس سے بڑا ہے، پھر چوتھا اس سے بڑا ہے، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے، وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ وہ ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اگر
اللہ پاک کا کوئی شریک ہوتا، یہ تو آپ نے مسلمان ہوتے وقت ہی اقرار کر لیا ہے کہ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر شریک ہوتا تو میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آپ ہوتے، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے جتنا مقام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، کسی ولی اور پیر کو کیا، آپ سے پہلے اللہ نے وہ مقام کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو محبوب پیغمبر ہوتے، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ سے اللہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل امین مجھے لے کر بیت المقدس میں پہنچے اور بیت المقدس انبیاء اور رسولوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے، طاقت سے نا تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس لیے جمع کیا ہے، کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا سارے رسول ہی اعلیٰ ہیں، سارے ہی شانوں والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ نے شان آپ کو دی ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، آپ سب سے اعلیٰ۔ اگر اللہ کی ذات صفات کے اندر کوئی شریک ہوتا تو آپ ہوتے، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اللہ پاک نے نا قرآن پاک کے اندر اپنی ذات کا بھی تعارف کرایا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی تعارف کرایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک کی مثل کوئی بھی نہیں، اللہ پاک جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ اکیلا ہے، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی بھی نہیں۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام کا اللہ نے تعارف کرایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، فرق یہ ہے تمہارے پاس وحی نہیں آتی، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ مجھے اللہ پاک نے اپنا رسول بنا لیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ عبدہ و رسولہ کا بھی معنی یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ پاک کے لیے بندوں کی مثالیں نہ دو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں نہ دو۔ فللہ المثل الاعلی، اللہ پاک کے لیے وہ بلند مثالیں جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تم اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں نہ دو اپنی طرف سے، اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں نہ دو۔ لیکن لوگ پھر بھی دیتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانا پڑتی ہے، یہ اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں نہ دو۔ یہ پھر بھی سیڑھی لگا رہا ہے، کہتا ہے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے جناب۔
کیونکہ سیڑھی اتنی ہے کہ آپ چھت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں اس لیے سمجھاتے ہیں کیونکہ شاید ہمارے گھروں میں سیڑھیاں نہیں ہیں، سیڑھیاں ہیں، ہم بھی چھت پہ چڑھتے ہیں، سیڑھی کے ذریعے چھت پہ چڑھتے ہیں۔ چھت تک تو سیڑھی ہے، ادھر تو سیڑھی ہم لگا لیتے ہیں اور سیڑھی کے ذریعے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ پاک وہ ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اتنی لمبی سیڑھی لا، تیرے پاس تو پہلے آسمان پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی نہیں ہے، تو دوسرے آسمان پہ کیسے چڑھے گا، تیسرے پہ کیسے چڑھے گا، چوتھا آسمان، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان۔ عرش تک چڑھنے کے لیے تیرے پاس سیڑھی نہیں ہے، تو دنیا کی مثالیں دے رہا ہے، اس کوٹھے کی اور رب کی مثال کہاں رہی؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دو۔ کہتا ہے جی اللہ عرش پہ مستوی تو ہے لیکن اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے میں اپنے عرش پہ مستوی ہوں لیکن تو مجھے اپنے سے دور نہ سمجھ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے میں تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اتنی لمبی سیڑھی اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میں نے عرض کیا اگر اللہ ہے ادھر سے بھی قریب ہے تو ادھر سیڑھی لگاتے ہیں؟ اللہ جو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ادھر سیڑھی لگاتے ہیں؟ ادھر سیڑھی لگا صاحب، پھر وساوے والا کے صحت مند آدمی کو سیڑھی پہ چڑھا کے دیکھ، تو زندہ بچ جائے تو تو سچا ہے، اگر مر جائے تو چلو جو تیرے جیتے ہوں گے وہی مسلک حقہ کو قبول کر لیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر پہلے ہی فرما رہے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی بندے مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے۔ دیکھو انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، بزرگوں کو چپڑاسی بنا دیا۔ کہتے ہیں بادشاہ کو ملنا پڑے، ہیڈ ماسٹر کو ملنا پڑے، پرنسپل کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، چپڑاسی سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، وہ غلطی کھا جائے گا تو اللہ کی گستاخی نہ کر بیٹھے، اللہ کے لیے مثالیں نہ دے۔ تو نے چپڑاسیوں کی مثالیں گھڑ لی ہو ظالم، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں میرے دروازے پہ کون آیا ہے، ہیڈ ماسٹر کو پتہ ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں باہر کون ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تیرے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کی اٹھنے والی خواہشات کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی ذات اور ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اور ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کب سے ہے؟ جب سے کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس وقت سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں پیدا ہوئے، کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا بھی تجھے پتہ ہے، پیدائش کے دن کا بھی پتہ ہے۔ پھر اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں پیدا ہوئے، اللہ پاک وہ ذات ہے هو الاول والآخر، جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا اس وقت بھی اللہ موجود ہوگا۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے، ذات ایک نہیں، اللہ پاک کی ذات کا کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، ذات میں کوئی شریک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے شریک نہیں، آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔
آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ آپ کھایا بھی کرتے تھے، پیا بھی کرتے تھے، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی۔ اللہ پاک وہ ذات ہے جو خود کھاتا نہیں، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود پیتا نہیں، ساری کائنات کو پلاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس کو نیند بھی نہیں آتی، جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ بھی آیا کرتی تھی اور نیند بھی آیا کرتی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ایک سفر پہ ہے، ایک آپ کے غلام ہے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً سیدنا ابو قتادہ ہے، کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ میں جا رہا ہوں، آپ سواری پہ سوار ہیں، آپ کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، نیند میں اونگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جھکنے لگے، ایک طرف آپ جھکنے لگے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو جب سہارا دے دیا آپ سیدھے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر میں چلتا رہا، کہتے ہیں نائی سنا ستن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھر اونگ آ گئی، میں جلدی سے دوڑا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سائیڈ ہو کے آپ کو پھر میں نے سہارا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے، فرماتے ہیں آپ کو اونگ آتی رہی، میں آپ کو سہارے دیتا رہا، فرماتے رات کا کبھی سا گزر گیا، آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نیند آ گئی، اتنی اونگ آ گئی کہ آپ قریب تاکہ سواری سے نیچے ہی گر جاتے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے آپ کو سہارا دیا، زور سے سہارا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا غلام ابو قتادہ ہے۔ کہا ابو قتادہ کب سے تم اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے تو ساری رات ہی گزر گئی، ساری رات ہی گزر گئی ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی حفاظت کرتے کرتے آپ پہ نیند کا غلبہ ہے، آپ کو اونگ آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، حفظک اللہ کما حفظت رسولہ، اے ابو قتادہ جس طرح تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری بھی حفاظت کرے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور، دونوں ذاتیں ایک نہیں۔ اللہ پاک کی ذات اور ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اور ہے۔ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ جاتی، اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بھی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نیند سے پاک ہے، سبحان اللہ وہ پاک ہے نیند سے، سبحان اللہ وہ پاک ہے، دنیاوی انسانی ضروریات سے وہ ذات پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروریات تھی، جس طرح انسان تھک جاتا ہے، نبی علیہ السلام بھی تھک جایا کرتے تھے، آپ کو نیند آ جاتی، آپ سو جایا کرتے تھے۔ وہ ساری کائنات کو سلانے والا ہے، وہ خود جاگنے والا ہے، وہ خود بیدار رہنے والا ہے۔ ساری کائنات سو جاتی ہے، وہ نہیں سوتا، ساری کائنات کو اونگ آ جاتی ہے، انسانوں کو، ولیوں کو اونگ آ جاتی ہے، پیغمبروں کو اونگ آ جایا کرتی تھی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ بھی آ جاتی ہے، نیند بھی۔ آپ کے لیے اگر کہا جائے کہ آپ سو جایا کرتے تھے تو گستاخی تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ بھی آ جایا کرتی تھی اور آپ کو نیند بھی آ جایا کرتی تھی، بلکہ ایک اور طریقے سے سمجھیے، وہ اللہ سلانے والا، نبی علیہ السلام سونے والے، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ جایا کرتی تھی۔ آپ چاہتے تھے میں اتنا نہ سوؤں، اس سے زیادہ سو جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ ذات سلانے والی، آپ سونے والے، وہ نیند سے پاک ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے۔ ایک سفر رات کا کافی حصہ گزر گیا، صحابہ نے نیند کی شکایت کی، عرض کرتے اللہ کے رسول، صحابہ کو اونگیں آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اللہ کے رسول پڑاؤ ڈالنا چاہیے، اسٹے کرنا چاہیے، کہیں کوئی آپ کا غلام سواری سے گر نہ جائے، اس کی گردن ٹوٹ ہی نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، اگر ہم نے ادھر اسٹے کر لیا تو کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ سیدنا بلال عرض کرتے اللہ کے رسول، غلام حاضر ہے، آپ سو جائیں، غلام آپ کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کر دے گا۔ حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، صرف بخاری میں نہیں، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ میرے دوست بھی یہ واقعہ بیان کیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کی یہ بات سنی، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ اسٹے کرو۔ بلال نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات اور ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اور ہے۔ نبی علیہ السلام بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، سیدنا بلال چل پھر کے نگرانی کر رہے، کہتے نگرانی کرنی ہے نا، چل پھر کے بھی ہو جاتی ہے تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے۔ بیٹھ گئے سیدنا بلال، پیچھے سواری تھی، سواری کو ٹیک لگائی اور سیدنا بلال بھی سو گئے۔ اللہ سوتا نہیں اور نبی علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی سو جاتے۔ سیدنا بلال بھی سو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور سوئے ہی رہ گئے۔ فجر کی نماز کا وقت بھی گزر رہا ہے اور آپ سوئے ہوئے، فجر کی نماز کا ٹائم بھی گزر رہا ہے اور آپ سوئے ہوئے۔ قربان جائے اللہ کی قدرتوں پہ۔ دیکھ لیجئے، اللہ کو تو پتہ تھا نا ساری صدیوں کا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ زندہ کو چھوڑ کے جو فوت ہو جائیں گے نا، ان کو مشکل وقت کے اندر آواز دیں گے۔ حالانکہ انسان تو اتنا کمزور ہے، یہ سو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ نیند کو میرے محبوب علیہ السلام موت کہا کرتے تھے۔ ارے چھوٹی موت آئے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے، بڑی موت آنے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے میرا مرید فلاں جگہ پھنسا ہوا ہے۔ کہ دیکھ پوری کائنات کے اللہ ہستیے، میرے محبوب علیہ السلام سے اللہ کائنات میں کوئی بھی نہیں، لیکن آپ سو گئے، آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ سے اللہ کوئی بھی نہیں، پھر کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ سے اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو بات ہی یہاں سے شروع کی ہے نا، نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، رے ان کو کب تک تولو گے، ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ وہ ہستیاں سو گئی ہیں، ان کو چھوٹی موت آئی ہے کہ بڑی چھوٹی موت آئی ہے، تو ان کو نہیں پتا چلا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی دعا پتہ ہے کیا سکھائی ہے؟ اور آپ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں موت میں جا رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں زندہ ہو جاؤں گا۔ آپ نیند کو موت کہتے تھے، یہ چھوٹی موت ہے، کائنات کے اعلیٰ لوگوں کو چھوٹی موت آ گئی، نہیں پتا چلا کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ قربان جائے، اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا، اگر اللہ چاہتا تو جبریل امین کو بھیج سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ پاک نے نہیں بھیجا، کہا جبریل سویا رہنے دے تاکہ 14ویں صدی کے لوگوں کو پتا چل جائے انسان اتنا کمزور ہے، اس کو چھوٹی موت آ جائے تو نہیں پتا چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے، تو بڑی موت سے کیسے پتا چلے گا؟ سنتا ہے جھگڑا ہی اسی پہ ڈال دیا ہے نا جس کا فیصلہ ہی نہ ہو سکے۔ اگر بات ہوتی نا کہ کھاتا ہے تو پھر ہم کوئی کہتا بھی کھلاؤ، کھاتا ہے یا نہیں؟ اگر کہتے بھی بولتا ہے تو اعتراض ہو سکتا تھا بلاؤ، بولتا کیوں نہیں؟ جھگڑا ہی اس پہ ڈال دیا ہے جس پہ فیصلہ ہی نہ ہو سکے۔ سنتا ہے جی سنتا ہے، یہ دیکھ کائنات کے اعلیٰ لوگ سوئے ہوئے، ان کو نہیں پتا چلا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ اور کون کون سوئے ہوئے؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں سوئے ہوئے، آپ کے غلام بھی سوئے ہوئے۔ میں کہتا ہوں بعد میں آنے والے سارے لوگوں کو تول دیا جائے، آپ کے سارے صحابہ کے مقابلے میں نہیں، صرف بلال کے مقابلے میں، اللہ کی قسم ہے پوری امت مل کے سیدنا بلال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو بھی نہیں پتا چلا، انہوں نے تو ڈیوٹی لی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بیدار کر دوں گا، وہ چاہتے تھے میں نہ سوؤں، اللہ سلانے والا، ساری کائنات سارے لوگ ہی سونے والے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث سے اتنے دور ہو گئے نا، ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے قریب بھی نہیں جاتے، لوگ ہمیں اتنے دھوکے بھی دے لیتے ہیں۔ ایک پیر ایسا بھی آ گیا کہتا ہے مجھے 14 سال ہو گئے میں سویا نہیں ہوں، 14-15 سال سے مجھے کبھی نیند نہیں آئی، سویا نہیں۔ پوچھا کہ سویا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں سویا، کسی وقت بھی میرا مرید مصیبت میں پھنس سکتا ہے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے کہ لوگوں نے، ڈرامے بازوں نے ہمیں اتنا بیوقوف بنا دیا ہے کہ کائنات کے جو اعلیٰ لوگ تھے، جو ہمارے پیغمبروں سے بھی اعلیٰ تھے، وہ تو سو جایا کرتے تھے۔ یہ کون سا شیطان آ گیا جس کو 15 سال ہو گئے نیند نہیں آئی؟ سیدنا بلال بھی سوئے ہوئے، کوئی بھی نہ بیدار ہوا، سب سے پہلے بیدار ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی بیدار کیسے ہوئے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ایقظہ حاجب الشمس، آپ کو سورج کی کرنوں نے بیدار کر دیا۔ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرہ پر انوار پہ پڑی، آپ گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا این بلال، این بلال، میرا بلال کدھر ہے، بلال کدھر ہے، بلال کدھر ہے؟ سیدنا بلال کے کانوں میں آواز پڑی، گھبرائے ہوئے اٹھے، میں نے تو تسلی دلائی تھی، وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول آپ کو میں فجر کی نماز کے لیے بیدار کر دوں گا، اور میں خود ہی سویا رہ گیا۔ سہمے ڈرے ڈرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کے عرض کرتے اللہ کے رسول میرا کوئی قصور نہیں، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیے۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے، دونوں ذاتیں اور ایک نہیں ہے۔ کل اگر کوئی پوچھے نا مولوی نے کیا بیان کیا تو آپ نے یہ سب کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے، دونوں برابر نہیں۔ اللہ پاک کی ذات کون سی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔
سب کو مار رہا ہے باری باری، جس کا جس وقت آ جاتا ہے وہ فوت کر دیتا ہے، سب کو فوت کر رہا ہے لیکن اس کو موت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ او میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے موت نہیں، نبی علیہ السلام کے لیے موت ہے۔ وہ ظالم حدیث کو مان کے آپ کی اونگ کو بھی مانتا ہے، نیند کو بھی مانتا ہے، تو موت کو کیوں نہیں مانتا؟ یہ بھی تو قرآن ہی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے ہر جان کو موت آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا سارے ترجمہ کرو ہر جان کو موت۔ کس کو موت آنی؟ ہر جان کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقہ، 4 دفعہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ قانون ذکر کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت آنی ہے۔ آپ کے اندر بھی جان تھی، آپ کے اندر بھی کیا تھی؟ جان تھی، تو ہر جمعے کہتے جان رحمت تجھ پہ لاکھوں سلام، جان رحمت تجھ پہ لاکھوں سلام، آپ بھی جان ہے۔ میں کہتا ہے جان کیسے؟ میں کہتا ہوں ہر جمعے کے بعد تو ہی تو کہتا ہے جان رحمت تجھ پہ لاکھوں سلام، جان رحمت آپ بھی جان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے ہر جان کو موت آنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، مکہ والوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے جشن منائے، کہتے انتظار کرو، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اب بیٹوں سے ہی تو نام زندہ رہتا ہے، اگر بیٹا ہی نہ رہا تو نام کیسے زندہ رہے گا؟ ان کی موت کا انتظار کرو، ان کی موت کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن ذکر کر دیا، قرآن نازل کر دیا، افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو موت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے کہا قرآن پاک تو اپنے مسجد سے ترجمے والا قرآن لے کے آ، تیری مسجد سے ترجمے والا قرآن میں تجھے نکال کے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، او میرے پیغمبر اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ بلکہ واضح قرآن پاک کی آیت ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہی واضح ہے جہاں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے، اور نہدان قرآن ہے ہی وہ جو سارا ہی اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان بیان کرتا ہے، جو اللہ نے شان بیان کر دی ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اپنی مرضی کرے گا تجھے غلطی لگ سکتی ہے، اللہ پاک کی ذات بھول سے بھی پاک ہے، غلطی سے بھی پاک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے لیے کیا لفظ بولا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قربان جائے اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں یہ پنجابی کا لفظ بولا ہے، عربی زبان میں جو اللہ نے قرآن نازل کی ہے وہی عربی کا لفظ ہماری پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حوالہ میں دیتا ہوں، نوٹ کر لے، گھر جا کے اپنے مولوی صاحب کا قرآن دیکھ، سورہ یاسین والا سپارہ 30واں پارہ اور 23ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری آیت سے پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ او میرے
محبوب آپ نے بھی میت بننا ہے اور ان سب نے میت بن جانا ہے۔ قرآن پاک کی اتنی واضح آیت اور کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی، اتنی واضح آیت۔ میت کا لفظ ہماری بولی میں بھی وہی بولا جاتا ہے، اللہ نے وہی قرآن میں ذکر کی ہے، اے میرے پیغمبر انکا میتن، آپ نے بھی میت بننا ہے اور ان سب نے میت بن جانا۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے، دونوں ذاتیں ایک نہیں۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہے، آپ نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے، کبھی پاؤں پھیلا رہے کبھی سمیٹ رہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے، سیدہ فاطمہ سیدنا حسنین کریمین کو لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہے، آپ بار بار اپنا ہاتھ بھگو کے پیشانی میں لگا رہے، اتنے میں آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ آ گئی، دروازے سے ہی داخل ہوئی ہیں۔ وہ میرے بابا جو میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، میری پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، آج میرے بابا اتنے بیمار ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، آپ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، رو پڑی اور کہتی ہے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کو آج کتنی تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو بیمار بھی ہو جاتی ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے جو لوگوں کو بیمار بھی کرتا ہے، شفائیں بھی دینے والا ہے۔ روتی کہتی ہے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی ہوئی اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، آپ نے فرمایا ہے فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج رو نہیں، آج تو تیرے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہے، آج کے بعد آپ کے بابا کو وہ گالی نہیں دے گا، آپ کے بابا کو کوئی پتھر نہیں مارے گا، آج تو ساری تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے ہاتھ نیچے آ گیا۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے، میں نے آپ کے جسم پاک کو چار پائی پہ لٹا دیا، یمن کی سفید چادر جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی میں وہ لے کے آئی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پہ ڈال دی، دروازے کی طرف گئی جو مسجد نبی کی طرف کھلتا ہے، میں نے اس کو زور سے دستک دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتظار میں دوڑے ہوا ہے، کہا ماں خیر تو ہے، کہا پرواہ نہ ہو تمہارے محبوب پیغمبر دنیا چھوڑ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اندر سے اطلاع ملی ہے اچانک کوہرام برپا ہو گیا، سارے صحابہ رو رہے، کوئی ستون کو لگا صبح رہے، کوئی دیوار کو لگا رو رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں مدینہ پاک کی تاریخ کے 2 دن ایسے جو مجھے کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ پاک تشریف لائے تھے، آپ کے آنے سے فرماتے پورا مدینہ روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی، پورا مدینہ نور سے منور ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایک دوسرا وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ وفات پا گئے۔ فرماتے اسلمت المدینہ تو مدینہ پاک پہ اچانک اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا چھا گیا، فرماتے ہم میں سے کوئی اپنا ہاتھ آگے کرتا اس کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، مدینہ پاک پہ اندھیرا چھا گیا۔ 12 ربیع الاول سوار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، دن دیہڑے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے جس دن نبی علیہ السلام دنیا چھوڑ جائے اس دن چراغاں نہیں کرتے، اس دن روشنیاں نہیں کرتے، سورج بے نور ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، سارے صحابہ رو رہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گھر میں تھے، اطلاع ملی دوڑے ہوا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک میں داخل ہو گئے، آپ کی پیشانی پاک سے کپڑے کو ہٹایا، آپ کی پیشانی پاک کو بوسہ دیا، رونے لگے، چومنے لگے، رونے لگے، واہ نبیہ ویا صبیہ، ہائے میرے نبی، ہائے میرے پیغمبر، ایک ہی تو موت تھی جو آپ پہ آ گئی، آج کے بعد آپ پہ کبھی موت نہیں آئے گی، آپ اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں مہمان بن گئے، آج کے بعد کوئی بھی تکلیف آپ پہ نہیں آئے گی۔ آپ کو بوسہ لے رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو بہاتے بہاتے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا عجبی کیفیت ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکالی ہوئی ہے، کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے نہیں گئے۔ جناب صدیق بولے لا رسلک یا عمر، عمر ٹھہرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں، آپ کی جدائی تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوگی۔ جناب صدیق کہتے ہیں ٹھہرو، سیدنا عمر فاروق بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ بخاری شریف میں نے خود ہی پڑھا ہے، حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، جناب صدیق سیدھے منبر پہ چلے گئے اور جناب ابوبکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ میرے صدیق کی زندگی کا پہلا خطبہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا اور کیا فرماتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کاش آپ کو عربی کا ترجمہ آتا۔ جناب صدیق کیا کہتے ہیں، سنو او میرے محبوب پیغمبر کے پروانوں، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ پاک کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا یعنی اللہ کی صفات میں ہمارے پیغمبر کو شریک سمجھتا تھا جس طرح ہمیشہ اللہ زندہ ہے اس طرح ہمارے پیغمبر بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ سن لے، میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کے آیا ہوں، آپ کی پیشانی پاک کو بوسہ دے کے آیا ہوں، قدمات، نبی علیہ السلام وفات پا گئے، آپ کو موت آئی ہے، یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ پھر فرماتے ہو میرے محبوب علیہ السلام کے پروانوں، کیا تمہیں قرآن پاک کی وہ آیات بھول گئی؟ اللہ فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر آپ نے بھی میت بننا ہے اور یہ سب میت بن جائیں گے، آپ کے اس جسم سے بھی روح نکل جائے گی، ان سب کے جسموں سے روح نکل جائے گی، آپ نے بھی میت بننا ہے، انہوں نے بھی میت بننا ہے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں یہ جب آیات پڑھی مجھے یقین ہو گیا، اے صدیق اللہ تیرا بھلا کرے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیات ابھی ابھی اتری ہے، تلوار میان میں چلی گئی۔ فرماتے ہیں ما تقلنی رجلائی، جب مجھے یقین ہو گیا میرے پاؤں نے بوجھ برداشت نہ کیا اور میں زمین پہ جا گرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا کفن کا انتظام کیا گیا، جناب عباس علی نے آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن پہنایا ہے، 10 صحابہ آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ کے جا رہے، آپ کے چہرے پاک کی زیارت کر کے درود پڑھ کے جا رہے، یہی آپ کا جنازہ پاک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ آپ پہ درود پڑھتے ہوئے واپس جا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کی تیاری کی گئی، سیدنا علی پاک سیدنا عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لاد میں اتارنے کی تیاری کر لی، سیدنا علی پاک رو پڑے، کہتے ہیں لولا امرتنی بالصبری، لولا امرتنی بالصبری، اے میرے محبوب پیغمبر کاش مجھے آپ نے صبر کی تلقین نہ کی ہوتی تو علی آپ کی جدائی میں اتنا روتا، دنیا میں مثال قائم کر دیتا۔ لاد میں اتار دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈال دی گئی،
نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ جناب علی پاک گھر پہنچے، دیکھا سیدہ فاطمہ گھر میں رو رہی ہے، دیوار کو لگی زاروں کی تار رو رہی ہے۔ دیکھا علی تیرے کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ کہا علی یہ مٹی کہاں سے لگی ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے تم نے میرے بابا کو دفن کر دیا ہے۔ کہا ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رو پڑی، اے علی کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ۔ اے علی تم تو میرے بابا سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا چاند سے اسی چہرے والے پہ تم نے مٹی کیسے ڈال دی؟ جناب علی پاک بھی رو پڑے، کہتے ہیں فاطمہ ہی من امر اللہ۔ اے فاطمہ ہم کیا کر سکتے تھے، یہ اللہ پاک کا فیصلہ تھا، ہمارے دل کم مان رہے تھے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ اپنے باپ کی وفات پاک کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں۔ فرماتے ما رأیت تبسما علی وجہ فاطمہ، 6 ماہ کے عرصے میں نے فاطمہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا باپ کی جدائی میں، وہ 6 ماہ تک کبھی مسکرائی نہیں تھی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ تیرا مولوی تجھے دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس جنتوں میں چلے گئے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ 6 ماہ کے بعد اللہ کے پاس چلی گئی، اور ان کی موت کا سبب کوئی بیماری نہیں بنی، باپ کی جدائی کے غم میں سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی تھی۔ جب دفن کر کے فارغ ہوئے، سیدنا بلال نے سامان کندھے پہ رکھا اور مدینے سے نکل پڑے۔ کہا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے میں نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ لوگ بھاگے ہوئے گئے، سیدنا بلال کے سامان کو پکڑا، اے بلال ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا۔ کہا نہیں، جس شہر میں میرے محبوب نہیں رہے میں نے نہیں رہنا۔ لوگ بھاگے ہوئے جناب صدیق کے پاس پہنچے، صدیق بلال بھی جا رہے، پہلے نبی علیہ السلام نہیں رہے، ان کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کی نشانی بلال ہے وہ بھی جا رہے ہیں۔ جناب صدیق بھاگے ہوئے آئے، سیدنا بلال کے سامان کو پکڑ لیا، ساز و سامان کو پکڑتے ہوئے کہا اے بلال ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا۔ جناب بلال رک گئے، ہاں ابوبکر تم روک سکتے ہو، آپ نے مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا تھا، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو، ان اشتریتنی لنفسک فامسکنی و ان اشتریتنی للہ فدانی۔ امیہ کی غلامی سے مجھے آپ نے آزاد کروایا، اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا یا اپنے لیے آزاد کروایا؟ میں آپ کا غلام ہوں یا آزاد ہوں؟ جناب صدیق رو پڑے، کہتے بلال تم نے مجھے کون سا وقت یاد کروا دیے؟ وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی چاہت تھی، میں نے اللہ کے لیے آپ کو آزاد کروایا ہے۔ کہا صدیق پھر ہٹ جاؤ، لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ۔ آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں، جس شہر میں میرے محبوب پیغمبر نہیں رہے میں نے اس شہر میں نہیں رہنا۔ سیدنا بلال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو ان کو مدینہ پاک میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تیرا مولوی تجھے دھوکہ دیتے، صحابہ ساری زندگی روکتے رہے، سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، ان سے اللہ کون آ گئے؟ تول دو کائنات کے سارے پیروں کو، سارے اولیاء کو، سیدنا بلال کے مقابلے میں جن کا مقام اتنے عظمت اتنی ہے، آپ نے ایک دن فرمایا میرے بلال کو لاؤ۔ صحابہ حیران ہے، کالی رنگت والے بلال کا آج بڑا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہا بلال کیا کرتے ہو؟ بما سبقتنی فی الجنہ انی سمیت دفن علیک فی الجنہ۔ او بلال رات کو میں نے جنت میں گیا، اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، تم چلتے زمین پہ ہو، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ ان سے اللہ کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو نظر نہیں آئے تو کسی کو بھی نظر نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی موت کے بعد۔ ایک صحابی فوت ہونے لگا، دوسرا صحابی اس کو کہتا ہے تم
जा रहे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तेरी मुलाकात हो तो मेरा आपको सलाम कहना। रूहें आपस के अंदर मिलती है, मुलाकात होती है, लेकिन वो मौत के बाद जिंदगी में नहीं है। जिंदगी में अगर किसी को दिखाई देते तो बिलाल को दिखाई देते। कई साल गुजार दिए, दिमश्क में जाके डेरा डाल दिया। और ये भी न समझो कि सैयदना बिलाल को मदीने से प्यार नहीं था, प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम इतना था, वो डर गए थे कहीं आपकी जुदाई के गम में मैं अपने आप को मार न बैठूं। वो खुदकुशी के डर से उन्होंने मदीना पाक छोड़ दिया था, दिमश्क चले गए। कई साल गुजर गए, कई सालों के बाद बीमार हुए। घर वाले, बीवी पास बैठी ज़ारों की तार रो रही है, सैयदना बिलाल पे गशिए तारी है। होश में आए, देखा बीवी रो रही है, कहा क्यों रोती हो? अतहसबून अन्नी अमूतु, क्या तुम मेरे ख्याल में समझ रही हो कि मेरी मौत का वक्त आ गया? कहा ऐसे लगता है जैसे जुदाई का वक्त आ रहा है। कहा तुम्हें गम है, तुम अफसोस कर रही हो, मेरे लिए तो खुशी का मौका है। वाह फरहा, वाह फरहा, लकीतुल मौता व लकीतु मुहम्मदन व अस्हाबहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो इस मौत के इंतजार में कई सालों से बैठा हूँ, मेरे लिए तो खुशी का मौका है। इधर से मौत आएगी, उधर से मेरे महबूब पैगंबर से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह की जात और है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मौत पाक आ गई। अल्लाह की जात वो है जो हमेशा से जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बात एक है, जात एक नहीं है, बात एक है। अल्लाह फरमाता है मैं युति रसूल फकद आता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब पैगंबर की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्योंकि हर एक अपनी मर्जी से बोलता है। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। मेरे पैगंबर और तुम में फर्क यही है कि तुम सारे अपनी मर्जी से बोलते हो, मेरा पैगंबर जब बोलता है अल्लाह की वही से बोलता है। जात एक नहीं, बात एक है। जात के दलाइल सुन लिए, बात के दलाइल इंशाल्लाह अगले साल अर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह।